آج ہم ایک ایسے عالمی بحران کا جائزہ لے رہے ہیں جو پوری دنیا کو ایک بہت بڑی جنگ کے دہانے پر لے آیا ہے۔ صورتحال انتہائی کشیدہ ہے اور اس تجزیے میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کون سے ایسے عوامل ہیں جو اس نازک صورتحال کو ایک مکمل عالمی جنگ میں بدل سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا اور سب سے بڑا سوال، کیا ہم پہلے ہی ایک عالمی جنگ میں ہیں؟ مطلب کوئی باقاعدہ اعلان تو نہیں ہوا، لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک جنگ چل رہی ہو اور ہمیں اس کا احساس ہی نہ ہو؟ کیونکہ دیکھیں، آج کل جنگ کی تعریف صرف رسمی اعلانات سے نہیں ہوتی، اس کا اصل مطلب ہوتا ہے عالمی سطح پر اس کے اثرات۔ اگر ہم پہلی جنگ عظیم سے موازنہ کریں تو آج کا تنازع کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کی دنیا آپس میں جڑی ہوئی ہے۔ جب 70 ممالک متاثر ہوتے ہیں تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ عالمی معاشیت، سپلائی چینز اور سماجی استحکام سب کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے۔ یہ سارا سلسلہ یورپ کی جنگ سے شروع ہوا، لیکن اب اس کی آگ بہت دور تک پھیل چکی ہے۔ اس میں روس، حوثی باغی، حزب اللہ اور کئی خلیجی ریاستیں بھی شامل ہو چکی ہیں۔ مطلب اس میں سرکاری اور غیر سرکاری دونوں طرح کے کردار ہیں، جس نے صورتحال کو اور بھی پیچیدہ بنا دیا ہے۔ اچھا، اب ہم ذرا اپنی توجہ اس بحران کے مرکزی نقطے پر لاتے ہیں، یعنی وہ خاص اشارے جو ایران پر امریکہ کے ممکنہ زمینی حملے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، فوجی تیاریوں کے کئی ٹھوس ثبوت سامنے آ رہے ہیں، جیسے کہ خلیج میں ایک بہت بڑا طیارہ بردار جہاز بھیج دیا گیا ہے، مزید فوجی دستے بلائے گئے ہیں اور جنگ کے لیے بہت بڑی فنڈنگ مانگی گئی ہے۔ یہ ساری چیزیں مل کر ایک ممکنہ فوجی کارروائی کی طرف ہی اشارہ کرتی ہیں۔ اب ذرا اس رقم پر غور کریں، 200 ارب ڈالر۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی رقم نہیں ہے، اور ظاہر ہے اتنی بڑی فنڈنگ صرف بات چیت یا سفارتی دباؤ کے لیے تو نہیں مانگی جا رہی ہے نا۔ یہ اس بات کا صاف اشارہ ہے کہ ایک محدود لیکن فیصلہ کن فوجی آپریشن کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے۔ یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کس قسم کے آپریشن کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ماضی کے حملوں جیسا نہیں ہوگا جہاں پورے ملک پر قبضہ کیا جاتا تھا۔ اس کا ہدف پورا ملک نہیں بلکہ صرف کچھ خاص اسٹریٹجک جزیرے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے جزیرے اسٹریٹجک لحاظ سے بہت اہم ہیں۔ ان پر کنٹرول کا مطلب صرف ایران کی تیل کی سپلائی لائن کاٹنا نہیں، بلکہ آبنائے ہرمز کے پورے تجارتی راستے پر غلبہ حاصل کرنا ہے، اور یہ راستہ عالمی تجارت کی شہرگ مانا جاتا ہے۔ یہ موازنہ بھی بہت کچھ واضح کر دیتا ہے۔ عراق پر حملے کے لیے 1.5 لاکھ فوجی بھیجے گئے تھے، جبکہ ایران، جو کہ ایک بڑا ملک ہے، اس کے لیے صرف 7,000 فوجیوں کی بات ہو رہی ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ منصوبہ پورے ملک پر قبضے کا نہیں بلکہ ان جزیروں پر ایک محدود مشن کا ہے۔ چلیں اب ذرا واپس بڑے منظرنامے پر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ تنازع عالمی سپلائی چینز اور معیشت پر ابھی سے کس طرح اثر انداز ہو رہا ہے۔ روزانہ 1 کروڑ بیرل تیل کی کمی، یہ صرف ایک آنکڑا نہیں ہے۔ اس کا سیدھا مطلب ہے کہ دنیا بھر میں پیٹرول اور توانائی کی قیمتیں بڑھیں گی، جس کا بوجھ براہ راست عام آدمی کی جیب پر پڑے گا۔ یہ 1973 کے بحران سے بھی دگنا بڑا جھٹکا ہے۔ آبنائے ہرمز میں 2000 ٹینکرز کا پھنس جانا کوئی عام ٹریفک جام نہیں ہے۔ یہ ایسا ہے جیسے آپ نے عالمی معیشت کی شہرک کو بند کر دیا ہو۔ اس سے پوری سپلائی چین مفلوج ہو کر رہ سکتی ہے۔ اور یہ مسئلہ صرف تیل تک محدود نہیں ہے۔ ٹیکنالوجی کی صنعت کے لیے ضروری ہیلیم سے لے کر عالمی خوراک کی پیداوار کے لیے سب سے اہم کھاد تک ہر چیز کی سپلائی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ تو اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اگر حملہ ہوتا ہے تو ایران کا جواب کیا ہوگا؟ ذرائع کے مطابق ان کا منصوبہ ایک واضح اور مرحلہ وار جوابی کارروائی کا ہے۔ ایران کی موجودہ حکمت عملی بہت صاف ہے، جیسے کو تیسا۔ اگر ان کے صنعتی اثاثوں پر حملہ ہوتا ہے تو وہ بھی جواب میں اپنے پڑوسیوں کے ویسے ہی صنعتی اہداف کو نشانہ بناتے ہیں۔ ایران کے ممکنہ جوابی اقدامات کی یہ فہرست بہت ہی خطرناک ہے۔
ہر قدم بحیرہ احمر کو بند کرنے سے لے کر ایٹمی معاہدے سے نکلنے تک پوری دنیا کو ایک نئے اور گہرے بحران میں دھکیل سکتا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں پاکستان کی طرف۔ دوسرے ممالک اس انتہائی پیچیدہ صورتحال سے کیسے نمٹ رہے ہیں، خاص طور پر پاکستان جو ایک بہت ہی نازک پوزیشن میں ہے؟ پاکستان کی پوزیشن اس وقت ایک رسی پر چلنے جیسی ہے۔ ایک طرف خلیجی ممالک سے آنے والی ترسیلات زر ہیں جو ہماری معیشت کی لائف لائن ہے، دوسری طرف ایران ہے ہمارا پڑوسی جس کے ساتھ لمبی سرحد ہے، اور پھر امریکہ اور IMF کے ساتھ بھی تعلقات نبھانے ہیں۔ اس توازن کو قائم رکھنا ایک بہت ہی بڑا چیلنج ہے۔ لیکن اس کشیدہ ماحول میں بھی ایک چھوٹی سی لیکن اہم سفارتی کامیابی ملی ہے۔ پاکستانی پرچم والے 20 ٹینکروں کو ایران نے بے حفاظت گزرنے دیا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ شدید دباؤ کے باوجود پاکستان کے سفارتی چینلز کام کر رہے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ دنیا اس وقت ایک انتہائی نازک موڑ پر کھڑی ہے۔ ایک ایسا انتخاب درپیش ہے جس کے نتائج بہت بڑے اور شاید تباہ کن بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم اس تجزیے کا اختتام اسی طاقتور اور سنگین بات پر کرتے ہیں۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آنے والا فیصلہ کتنا اہم ہے۔ جو بھی قدم اٹھایا جائے گا اس کے اثرات پوری دنیا محسوس کرے گی۔